السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے آپ کے موسٹ فیوریٹ ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 55، اور اس کے علاوہ 2 یا میکسیمم 3 اس کی اور مزید ایپیسوڈز ہوں گی، اس کے بعد یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں نے کہا ٹھاکر جی آپ مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں تو مجبوری ہے، اس کے بغیر میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ مسجد کی کوئی بات نہیں، اللہ کا قبلہ ہر جگہ موجود ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر ٹھاکر جی کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے تو میرا احسان مانتا ہے، مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھ سے کہوں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے تو؟ حمیدہ کو یاد تھا یہ سن کر اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ پھر تم نے کیا کہا جی؟ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا ٹھاکر جی۔ وہ بولے پھر تو کیا میرا احسان مانتا ہے، انکار تو کرتا ہے میرے حکم کا۔ میں نے کہا ٹھاکر جی یہ بھی تو کسی کے احسان کی بات ہے، اور اس کا احسان آپ کے احسان سے بھی بڑا ہے۔ ٹھاکر جی نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا اللہ، جس نے مجھے زندگی دی، ہر چیز دی، اور آپ کے دل میں ہمارے لیے رحم بھی اسی نے ڈالا۔ آپ سے بڑا احسان ہے اس کا ٹھاکر جی، اور اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھوں تو میں کیسے ٹال دوں؟ پھر کیا ہوا جی؟ ٹھاکر جی نے کہا تو جا جمال دین، میں کچھ سوچتا ہوں۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہیں جی؟ انہیں نکالنا ہوتا تو نکال دیتے ہاتھ کے ہاتھ۔ واقعی یہ تو ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ٹھاکر جی نے جمال دین کو بہت قریب کر لیا، کچھ اور زمین بھی اسے دی۔ وہ اسے اپنے برابر بٹھانا چاہتا تھا، لیکن جمال دین نے اپنے باپ سے محسن کی عزت بھی سیکھی تھی اور اپنی اوقات میں رہنا بھی۔ اس رویے پر ٹھاکر جھنجھلانے لگا۔ تو مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے جمال دین؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ٹھاکر جی، میں تجھے بلاتا ہوں تو کتراتا ہے، پاس بٹھاؤں تو بیٹھتا نہیں۔ مجھے معاف کر دیں ٹھاکر جی، پر ابا نے مجھے اوقات میں رہنا سکھایا ہے، آپ کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں میں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے گاؤں سے نکال دوں؟ جمال دین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تیرے بھلے کے لیے ہی نکالنا پڑے گا، ٹھاکر نے وضاحت کی، اور تیرے بھلے کے لیے ہی تجھے عزت دینے کی کوشش کرتا ہوں، تجھے اپنے برابر بٹھانا چاہتا ہوں۔ تیری سمجھ میں نہیں آتا تو اور کیا کروں؟ میں کچھ سمجھا نہیں ٹھاکر جی۔ دیکھ جمال دین، یہاں گاؤں میں بہت سے لوگ تیرے مسلمان ہونے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے تیرے دشمن بن گئے ہیں، اور میں اگر دوسرے لوگوں کی طرح سخت ہوتا تو کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی کچھ کہنے کی، پر میری نرمی کی وجہ سے یہ لحاظ تو کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے نہیں۔ یہ تجھے کبھی نہ کبھی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تو یہاں سے چلا جائے، پر تو مانتا نہیں، اور سچ یہ ہے کہ میرا دل بھی نہیں مانتا اس بات کو، کچھ محبت سی ہو گئی ہے تجھ سے۔ تو اب ایک ہی ترتیب رہ گئی ہے کہ تجھے عزت دوں، اپنا دوست کہوں، اور سب لوگوں سے میں کہتا بھی ہوں کہ جمال دین میرا دوست ہے، اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ جمال دین حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹھاکر جی لوگ تو یہ سوچیں گے کہ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے، چاہے کوئی آپ سے پوچھنے کی ہمت نہ کرے۔ ٹھاکر مسکرایا۔ سب جانتے ہیں کہ مجھے وفاداری بہت پسند ہے، اور تجھ میں یہ خوبی سب سے زیادہ ہے۔ پر ٹھاکر جی، جمال دین میری بات غور سے سن، اس گاؤں میں تو امن اور سکون سے اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ میرا مقرب ہو جا، گاؤں کے لوگ تجھے میرا دوست سمجھنے لگے، ایسا ہو کہ مجھ سے کچھ کرانا ہو تو وہ تجھ سے سفارش کرائے اور اس کا کام ہو جائے، سب کو یقین ہو کہ تیری کوئی بات میں کبھی نہیں ٹالتا، پھر وہ دشمنی کی بجائے تیری قدر کریں گے، پر اس کے لیے تجھے میرے برابر بیٹھنا پڑے گا۔ بہت مشکل کام ہے ٹھاکر جی، جمال دین نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو پھر آسان تو یہ ہے کہ تم مجھ سے جتنی رقم لے اور کسی دوسرے گاؤں میں، مسلمانوں کے گاؤں میں جا کر زمین خرید اور سکون سے وہاں رہے۔ تو سوچ لے جمال دین۔ یہ سب جمال دین نے اسے بتایا اور مشورہ کیا۔ اس نے کہا سنو جی، ٹھاکر جی کی بات ماننے میں ہی بہتر ہے۔ دیکھو نا، تم یہ گاؤں چھوڑنا نہیں چاہتے اور یہاں رہنے کی یہی ایک صورت ہے۔ یوں اس گاؤں میں ان کا ایک مقام بن گیا، اور وہاں کے متعصب ہندوؤں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ جمال دین کو ہنسی خوشی اور عزت کے ساتھ برداشت کرنا ہے، یہی نہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو کچھ وہ ٹھاکر سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے، وہ جمال دین کے ذریعے ٹھاکر تک پہنچا دیتے اور ناممکن کام بھی ہو جاتا۔ پھر اس کے ہاں وصال دین پیدا ہوا اور بے رونق گھر جیسے آباد ہو گیا۔ تب وہ سوچتی کہ ٹھاکر جی کی اتنی بڑی حویلی کسی بچے کے بغیر
کتنی ویران لگتی ہوگی۔ وہ ٹھاکر کے لیے اولاد کی دعا کرنے لگی اور اللہ کے حکم سے ٹھاکرانی کی گود بھری تو سبھی کی دنیا بدل گئی۔ وہ ایسا مبارک بچہ تھا کہ گاؤں کی تقدیر ہی بدل گئی، اور وہ ایسی محبت اور ایسی طلب لے کر آیا جس نے ٹھاکر کو اس کا بھائی بنا دیا۔ ایسے ہی احسان ماننے والے تھے ٹھاکر ویر، اور ننھا ٹھاکر تو مقدر ہی کچھ اور لے کر آیا تھا۔ اس نے ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور دودھ کے لیے اسے منتخب کر لیا۔ یوں وہ رشتے قائم ہو گئے جو ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ننھے ٹھاکر کی ماں بن گئی اور وصال دین اس کا بھائی۔ اور ننھے ٹھاکر کو اللہ نے عزت والا بنایا تھا۔ وہ آیا تو اللہ نے کس کس کو عزت دی اور کیسی عزت دی۔ جو اس سے جڑا اسے اللہ نے خوب نوازا۔ جمال دین اور وصال دین کو وہ عزت ملی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ عزت ختم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ وصال دین اور جمال دین دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں اب بھی اس دنیا میں عزت مل رہی ہے۔ زبیر اور رابعہ کی مثال بھی سامنے ہے۔ اور تو اور زمین کے نصیب بھی جاگ گئے۔ لال آندھی کی لپیٹ میں آ کر گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں جہاں اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے وہاں پھر کبھی آبادی نہیں ہوتی، لیکن وہ زمین پھر ابھری اور ٹھاکروں کی گڑھی، اس کے ارد گرد کے تمام ہندو سب حق نگر کے نام سے آباد ہو گئے۔ ٹھاکر ویر کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ احسان نہیں بھولتے تھے اور اس کا صلہ دیتے رہتے تھے۔ دوسرے ٹھاکروں کی طرح انہیں احسان لینا پسند نہیں تھا، لیکن احسان کے نیچے آ جائیں تو پھر کبھی اسے بھولتے نہیں تھے، اور یہ عبدالحق انہی کا بیٹا تھا۔ اب اس مدرسے ہی کو دیکھ لو۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ زبیر نے کیا۔ یہ زبیر بھی وفاداری کی مثال تھا۔ کیسے اس نے حویلی کو دوبارہ زندہ کیا اور کیسے اسے مدرسہ بنا کر اس کی عزت بڑھائی، اور وفادار زبیر نے اس مدرسے کو ٹھاکر ویر کا نام دینے کے لیے سوچا ہوگا، لیکن عبدالحق اب کے آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مولوی صاحب نے تقریر کی، لیکن مولوی صاحب کو وہ سب کچھ معلوم نہیں تھا جو انہوں نے تقریر میں بیان کیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ شرمیلے عبدالحق نے جو کچھ وہ خود کہنا چاہتا تھا مولوی صاحب سے کہلوا دیا، اور عبدالحق نے کیسا حق نکالا۔ اس زمین پر سجدہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا جمال دین کے سوا۔ یہ بات عبدالحق کے علاوہ کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں۔ جو جانتے تھے سب مٹ چکے تھے، سوائے اس کے اور زبیر اور رابعہ کے، اور اسے خود بھی یہ بات یاد نہیں تھی تو زبیر اور رابعہ کو کیسے یاد ہوتی؟ ہاں، اب اسے یاد آ رہا تھا کہ جمال دین بیٹے کو تاکید سے نماز پڑھواتا تھا، اور دہلی بھیجتے ہوئے بھی اسے یہی تاکید کی تھی، لیکن عبدالحق نے یہ بات یاد رکھی، اور اس نے اس مدرسے کو اور مسجد کو جمال دین کا حق سمجھا تھا، اور اپنے باپ پر فوقیت دیتے ہوئے اسے جمال دین کا نام دیا تھا۔ اس پر حمیدہ کو ایک اور خیال آیا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اس کا شوہر اور بیٹا شاید شہید ہوئے تھے۔ ٹھاکر ویر کے بارے میں تو وہ یقین سے سوچتی تھی کہ وہ شہید ہوئے، لیکن شوہر اور بیٹے کے بارے میں شک اس لیے تھا کہ جس وقت انہوں نے ٹھاکر ویر کے حق وفاداری ادا کیا، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ٹھاکر ویر مسلمان ہو چکے ہیں۔ لیکن اس مدرسے سے برسوں پہلے مرنے والے جمال دین کو جو عزت ملی، اس نے حمیدہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کا شوہر اور بیٹا اللہ کی بارگاہ میں شہید ہی ہیں۔ اسے قرآن کی ایک آیت کا خیال آیا جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اور عزت بھی تو ایک طرح کا رزق ہی ہے جو اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اور جمال دین اور وصال دین کو مرنے کے اتنے برسوں کے بعد عزت کا رزق ملنا، ان کے نام کا زندہ ہونا، کیا یہ ان کی شہادت کی دلیل نہیں؟ یہ خیال ہی اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی خوشی تھی کہ جب تک مدرسہ قائم رہے گا جمال دین، وصال دین اور ٹھاکر ویر کے نام بھی زندہ رہیں گے، اور مدرسہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، قائم رہے گا۔ عبدالحق نے محروم کسی کو بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ مدرسہ جمال دین کے نام تھا تو وہ حصہ جہاں بچوں کو قرآن حفظ کرایا جاتا وصال دین کے نام تھا، اور جہاں سے فتوے جاری ہوتے تھے وہ بھائی عبداللہ کے نام تھا۔ حمیدہ اس سے پہلے بھی بہت خوش تھی۔ اللہ نے اسے جو زندگی دی تھی اور جس طرح سے ہر مرحلے پر پہلے سے بڑھ کر عطا فرمایا تھا، اس میں آدمی ناخوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے جو مانگا اللہ کریم نے عطا فرمایا، بن مانگے اس کی بینائی واپس لوٹائی۔ اس نے نور بانو کو عبدالحق کے لیے پسند کیا تو وہ بھی ہوا۔ پھر برسوں وہ پوتے کی آرزو کرتی رہی، لیکن نور بانو کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، اور اسے یاد تھا کہ عبدالحق کے لیے ارجمند کی آرزو بے ارادہ اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور اس نے سوچا کہ یہ کہاں ممکن ہے۔
تو اللہ نے ایسے ممکن بنایا، اور اللہ نے ارجمند کو کیسا اچھا، کیسا پیارا اور کیسا نیک بنایا، اور پھر اس کی پوتے کی آرزو بھی پوری کر دی۔ وہ خوش ہو گئی، زندگی مکمل ہو گئی تھی، اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ کانے تھی، خوش تھی اور سوچتی تھی کوئی اس سے زیادہ خوش ہو سکتا ہے بھلا؟ تو وسعت عطا فرمانے والے اللہ نے اسے اور بہت بڑی خوشی عطا فرمائی۔ اللہ نوازتا رہتا ہے اپنے بندوں کو، اور بے گمان نوازتا ہے، جتنا جسے چاہے نوازتا ہے، اور اتنی بڑی خوشی کے بعد ایک اور خوشی۔ عبدالحق نے اسے خوشخبری سنائی کہ اب وہ لاہور کی بجائے حق نگر میں رہیں گے، اور حمیدہ کو لگتا تھا کہ برسوں کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ رہی ہے۔ وہ اس دن کی راہ تک رہی تھی۔ چودھری عبدالستار اپنے بیٹے کاشف کو ملک سے باہر بھیج کر مطمئن تھا کہ ایک بڑا بوجھ کم ہو گیا، ایک بہت بڑی کمزوری دور ہو گئی۔ بساط وہ جمائے بیٹھا تھا اور اب سکون سے چالیں چل سکتا تھا، مہرے آگے بڑھا سکتا تھا۔ اس وقت وہ بڑے بیٹے آصف کے ساتھ سلطان پور میں اپنی حویلی میں بیٹھا تھا۔ یہ عبدالحق تو بہت خطرناک حریف ثابت ہو رہا ہے پاپا جی، آصف نے کہا۔ حریف کوئی بھی ہو، میں اسے خطرناک ہی سمجھتا ہوں۔ چودھری کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ اب دیکھیں، اس کے دباؤ پر آپ کو اپنی مرضی کے خلاف گیس کی پائپ لائن ڈلوانی پڑ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے پتر، چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ کام کسی کے دباؤ کے بغیر بہت پہلے کروانا چاہتا تھا، لیکن نادان بیٹے کی وجہ سے رہ گیا۔ آصف کو گڑبڑاتے دیکھ کر اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں کاشف کی بات کر رہا ہوں پتر، وہ جذباتی ہے اور سیاست کو نہیں سمجھتا۔ سیاست میں آدمی کمایا جاتا ہے، گنوایا نہیں جاتا۔ تو آپ نے کاشف کو اس لیے؟ چودھری نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم بھی کچھ سیکھو۔ اس کے لہجے میں شفقت تھی۔ اس نے حق نگر میں جو کچھ کیا تمہارے علم میں ہے؟ اس نے مجھے بتایا نہیں، اپنے طور پر کارروائی کی، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ آصف نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، چودھری نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ، تم اس کی جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے؟ آصف کی نظریں جھک گئیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتا پاپا جی، مجھے دیکھ کر کچھ سیکھا نہیں تم لوگوں نے؟ چودھری نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ نے کچھ بتایا بھی تو نہیں کبھی؟ ہاں، یہ میری غلطی تھی، اور کاشف کے معاملے میں تو سیاسی تربیت کرنے کی بجائے میں نے الٹی ڈھیل دی، لاڈ پیار کر کے بگاڑ دیا اسے۔ لیکن تم قدرتی طور پر اچھے بیٹے ہو، نافرمانی نہیں کرتے اس کی طرح، اور بے صبر بھی نہیں ہو۔ آپ کے بتائے بغیر بھی میں آپ سے ہی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں پاپا جی۔ تو تم نے دیکھا ہوگا، عیاشی میں بھی کرتا ہوں، مگر اپنی رعیت کی عزت کا خیال کرتا ہوں۔ ان کی عزت پر وار کبھی نہیں کرتا، زبردستی بھی نہیں کرتا، ان کے کام بھی آتا ہوں، ان کی مدد بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ سب نہ کریں تب بھی وہ ووٹ آپ کو ہی دیں گے، آصف نے اعتراض کیا۔ ٹھیک کہتے ہو، میں دوسرے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں، وہ ہر زیادتی کرتے ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ، پھر بھی کامیاب رہتے ہیں۔ چودھری نے گہری سانس لی۔ میں ان کے برعکس اپنے ووٹرز کی محبت اور عقیدت کماتا ہوں، جانتے ہو کیوں؟ آصف نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی لوگوں کو اپنی طاقت کا شعور نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یہ صورتحال نہیں رہے گی۔ آہستہ آہستہ بدلے گا یہ سب کچھ۔ لوگ بیدار ہوں گے، اپنی طاقت کو سمجھیں گے، تب ان کی عزت نہ کرنے والوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انقلاب کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ چند روز میں آئے یا برسوں میں یا صدیوں میں، مگر میں اسے ہمیشہ بہت قریب دیکھ کر اپنا نقشہ ترتیب دیتا ہوں۔ عزت کرنے میں کوئی نقصان نہیں، محبت سے ووٹ پکا ہوتا ہے، اور مجھے پکے ووٹ چاہیے۔ وہ کہتے کہتے رکا، بات آگے نکل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے مزاروں کی عزت پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، اور کاشف نے طاقتور لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی۔ اس کا تو بہت بھیانک نتیجہ نکل سکتا تھا۔ میری بات یاد رکھو آصف، سیاسی لوگوں کا اختلاف سیاسی ہوتا ہے، وہ ذاتی دشمن ہرگز نہیں ہوتا۔ سیاست دان اپنے سیاسی حریف کو سیاسی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے ذلیل کبھی نہیں کرتا۔ ذاتی دشمنی کبھی نہیں پالتا، اس لیے کہ آج میں اقتدار میں ہوں تو کل اقتدار میرے سیاسی حریف کو بھی مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پاپا جی، میں سمجھ گیا، آصف نے کہا، پھر بولا۔ پہلے تو میں ان لوگوں کو سیاسی حریف نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ بظاہر انہیں سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عقل مند لوگ ہیں پتر، ایسے لوگ یہ ظاہر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ انہیں لوگوں نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ خود انہیں سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔
ٹھیک کہتے ہیں پاپا جی، اب دیکھیے ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے مقابلے میں حویلی بنا رہے ہیں، لیکن میں بھی دھوکہ کھا گیا اس معاملے میں۔ تو چودھری نے اس کی بات کاٹ دی۔ دینی مدرسہ بنا کر اس نے اپنی پوزیشن اور مضبوط کر لی، جبکہ وہ پہلے سے بھی مضبوط تھی۔ واقعی پاپا، اب ہمارے لیے حق نگر سے ووٹ لینا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ چودھری استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کنکریٹ کی دیواروں میں ہی تو دروازے نکالنے میں لطف آتا ہے، اس نے کہا۔ مگر کیسے پاپا جی؟ تم دیکھتے رہو، دیکھو گے تو سیکھو گے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی پاپا جی، آصف نے کہا اور پھر یوں چپ ہو گیا جیسے باپ کی اجازت کا منتظر ہو۔ پوچھو، آپ نے مدرسے کی افتتاح کی بات کیوں ڈالی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا، چودھری نے بے پرواہی سے کہا۔ اور اس بات کا امکان بھی تھا کہ وہ مجھے یہ موقع دے ہی دے، نہیں دیا تو اس کے سیاسی عزائم کی تصدیق ہو گئی۔ مگر پاپا جی، پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے ان کی۔ یہ قوم بھی تو اپنی بڑی عجیب ہے، چودھری نے گہری سانس لے کر کہا۔ مذہب کے نام پر جذباتی ہو جاتی ہے۔ اپنے سلطان پور سے ہی کافی بچے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانے والے ہیں۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے پاپا جی۔ تم فکر نہ کرو پتر، جب میں اپنی چال چلوں گا تو سب کچھ الٹ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پاپا جی، افتتاح کے موقع پر انہوں نے ایسی کہانی گڑھ کر سنائی کہ لوگوں کو رلا دیا۔ مجھے معلوم ہے پتر، میں دشمنوں سے بے خبر نہیں رہتا۔ تو پھر آپ نے سوچا کیا ہے پاپا جی؟ ابھی دیکھ لینا۔ اسی وقت امیر علی آ گیا۔ کیا حکم ہے چودھری صاحب؟ چودھری نے معنی خیز نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر امیر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ تو حق نگر سے آیا ہے نا؟ وہاں کی سنا۔ سب ٹھیک ہے چودھری صاحب، امیر علی نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ مدرسے کا افتتاح تو زبردست ہوا۔ جی اچھا تھا۔ تو بھی شریک ہوا تھا؟ جی چودھری صاحب جی، بڑا زبردست مدرسہ ہے، بہت پیسہ لگایا ہے انہوں نے اس پر۔ امیر علی نے بے ساختہ کہا۔ اب ہندو بچے اسلام کی تعلیم کے لیے مدرسے بنوانے لگے؟ آصف بولا۔ ایسا نہ کہیں چھوٹے چودھری صاحب، امیر علی نے لجاجت سے کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ غلط بات پر پکڑ ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ میں نے غلط کیا کہا؟ کیا وہ ہندو بچہ نہیں ہے؟ نہیں چھوٹے چودھری، ان کے والد صاحب مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا نام عبداللہ تھا۔ تجھے کیسے معلوم؟ مولوی مہر علی نے تقریر میں اس علاقے کی پوری تاریخ بتائی تھی۔ سب گھڑی ہوئی باتیں تھیں، آصف نے نفرت سے کہا۔ اپنی سیاسی مقبولیت بڑھانے کے لیے اس نے یہ کھیل رچایا۔ نہیں چھوٹے صاحب، دیکھے نا، مدرسہ انہوں نے اپنے والد کے نام کرنے کی بجائے کسی جمال دین کے نام کیا، جسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ مولوی صاحب نے تقریر میں اسی بارے میں بتایا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی عزت سے بات کر رہا ہے تو ان کے بارے میں۔ آصف نے اس پر آنکھیں نکالیں۔ چودھری نے جلدی سے مداخلت کی۔ یہ تم نے کیا چھیڑ دیا آصف؟ میں نے امیر علی کو کچھ بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ سوری پاپا جی، میں تیرے بارے میں سوچ رہا تھا امیر علی، چودھری نے امیر علی سے کہا۔ تو برسوں سے میرے ساتھ ہے، تیرا جوڑ نہیں بنتا تھا یہاں۔ تو اللہ والا، نماز روزے کا پابند، اور ہم ہر چیز سے آزاد، پر تو نے ہمیشہ وفاداری نبھائی۔ امیر علی بات کے اس رخ، اس انداز سے کچھ گھبرا گیا۔ نہیں مالک، آپ نے ہمیشہ بڑی رعایت کی میرے ساتھ، ہر طرح سے خیال رکھا، میری گستاخی بھی برداشت کی آپ نے۔ وفاداری کیا، میری تو کھال بھی حاضر ہے آپ کے جوتوں کے لیے، پھر بھی میں آپ کے نمک کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس تجھ سے کچھ دل لگ گیا تھا امیر علی۔ اب مجھے تو دین کا کچھ پتہ نہیں، میرا واسطہ بھی نہیں، پر تیری الٹی سیدھی سن کر ہنس دیتا تھا رواداری سے۔ تیری بات کبھی بری نہیں لگی۔ امیر علی کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مالک؟ مجھے مالک کہہ رہا ہے؟ چودھری خوش دلی سے ہنسا، پھر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یاد ہے تو کہتا تھا میرا تو مالک وہ ہے، زمین پر آپ اور اوپر وہ۔ یہ تو کہنے کی بات ہے۔ چودھری پھر ہنسا، پھر قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں تیرے بارے میں سوچتا رہا ہوں امیر علی، تو نے برسوں میری خدمت کی ہے، تیرا بڑا حق ہے مجھ پر۔ سوچتا تھا ایسا کیا کروں تیرے لیے کہ تو خوش ہو جائے۔ امیر علی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میری کوئی بات بری لگی تو معاف کر دو مالک۔ آصف حیرت سے کبھی باپ کو دیکھتا اور کبھی اسے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے امیر علی کہ میں تجھ سے ناراض ہوں؟ چودھری نے حیرت سے کہا۔ ہاں مائی باپ، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے امیر علی، میں تجھے تیری خدمت اور وفاداری کا صلہ دینا چاہتا ہوں، میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے قدموں میں خوش ہوں مالک۔
لیکن جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں وہاں تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا۔ مجھ پر رحم کرے مالک۔ امیر علی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو غلط سمجھ رہا ہے امیر علی، چودھری نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تجھے سزا نہیں سچ مچ انعام دے رہا ہوں۔ امیر علی ہاتھ جوڑے کھڑا رہا۔ اب کہنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اسے یقین تھا کہ چودھری نے اسے دوسری دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پر لرزہ چڑھا ہوا تھا۔ تو فکر نہ کر امیر علی، جو تجھے یہاں سے ملتا ہے وہ پہلے کی طرح ملتا رہے گا، چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امیر علی کی کچھ جان میں جان آئی۔ چودھری نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے بچوں کو ملتا رہے گا، بس میری ملازمت سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ میں یہ کب چاہتا ہوں مالک؟ میں تجھے تیرے اصل مالک کے حوالے کر رہا ہوں امیر علی۔ امیر علی پھر گھبرا گیا۔ یہ تو دوسری دنیا میں بھیجنے ہی کی بات ہو رہی ہے، اور اب یہ سسپینس اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اس لیے اس کا ڈر بھی کم ہو گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا مالک۔ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو مجھ جیسے بے دین کے ہاں ملازمت کرتا رہا۔ یہ مجبوری نہیں ہے، میں یہاں خوش ہوں مالک۔ چل یہی صحیح، بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ تو اس مدرسے میں داخلہ لے اور دین کی تعلیم حاصل کر۔ ہر مہینے تیری تنخواہ میں تیرے گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اب تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ حیرت سے امیر علی کا منہ کھل گیا۔ یہ وہ بات تھی جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ فوری طور پر کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں کر سکا۔ بظاہر تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، مگر چودھری تو دین سے چڑھتا تھا اور بغیر فائدے کے وہ کچھ کرتا بھی نہیں تھا۔ اب اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ ضرور ہوگا، لیکن وہ امیر علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چودھری نے جیسے اس کا ذہن پڑھ لیا۔ تو سوچ رہا ہوگا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ وہ بولا۔ تو امیر علی، فائدہ تو ہے میرا۔ دیکھ، اللہ واقعی موجود ہے تو وہ مجھے اس کام کا بڑا اجر دے گا، اور وہ نہیں ہے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ تو نے برسوں وفاداری کی میرے ساتھ، میری خدمت کی، اس کے بدلے میرا فرض ہے کہ میں تجھے یہ خوشی دوں، جبکہ میں دے بھی سکتا ہوں۔ شکریہ مالک، بس اب تو جا، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی ضرورت ہوئی تو میں خود تجھے بلوا لوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن مالک، بس امیر علی، چودھری نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اب تو جا۔ میں نے کہا نا کہ تیری تنخواہ ہر ماہ تیرے گھر پہنچ جائے گی۔ کوئی اضافی ضرورت اگر کبھی ہو تو بالکل نہ ہچکچانا۔ اپنے بیٹے کو حویلی بھیج دینا، تیری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مالک۔ امیر علی چودھری کے ہاتھ چومنے لگا۔ ساری زندگی آپ کے احسان میں گزری ہے، مگر یہ احسان تو… اس کا گلا رندھ گیا، اس سے بات پوری نہیں کی گئی۔ بس تو میرے لیے دعا کرتے رہنا، چودھری نے اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ بس اب تو جا اور فوراً داخلہ کرا لے، اپنا وقت ضائع نہ کر۔ ٹھیک ہے مالک۔ آصف حیرت سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور باہر جاتے ہوئے امیر علی کے ذہن میں بس ایک سوال تھا، مگر اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس میں چودھری کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ چودھری فائدے کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ امیر علی کے جانے کے بعد آصف نے کہا، پاپا جی، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ کیسے آ سکتا ہے پتر؟ جو میرے دماغ میں ہے وہ تجھے معلوم جو نہیں۔ تو بتائیں نا، کیا ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ خود دیکھ لینا، میں بتاؤں گا کچھ نہیں۔ کیا آپ امیر علی سے اس طرف کی جاسوسی کرائیں گے؟ چودھری نے بڑی ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس مدرسے میں نہ ہی سیاست ہونے والی ہے اور نہ ہی کوئی سازش، تو بھلا میں نے امیر علی کو وہاں کیوں بھیجا؟ کچھ کامن سینس سے بھی کام لیا کر آصف۔ تو بتائیں نا، امیر علی کو وہاں کیوں بھیجا آپ نے، جبکہ وہ ہمارا اندر کا آدمی ہے؟ کتنے ہی ایسے معاملات کے بارے میں جانتا ہے جن کا علم باہر کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ چودھری کو بیٹے کی بات بہت بری لگی۔ میں بیوقوف ہوں نا تمہارے خیال میں؟ میں تو یہ بات جانتا سمجھتا نہیں ہوں نا، ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاپا جی، میں تو بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ امیر علی جیسا بھی ہے، اس کی وفاداری پر شک نہیں کیا جا سکتا، چودھری نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کو کوئی جان سے بھی مار دے تو بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں اگلوا سکتا، مجھے پورا بھروسہ ہے اس پر۔ لیکن اسے مدرسے بھیجنے کا کیا مقصد ہے پاپا جی؟ یہ سوچ سوچ کر تو اس وقت امیر علی بھی اپنے سر کے بال نوچ رہا ہوگا، چودھری نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر وہ سمجھ نہیں سکے گا۔ میں بھی کوشش کے باوجود یہ بات نہیں سمجھ پایا پاپا، اب بتا بھی دیں۔
بات یہ ہے آصف کہ میں اسے یہاں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ مگر کیوں پاپا جی؟ اس کی وفاداری اپنی جگہ، لیکن وہ میرے آدمیوں میں سب سے کمزور ہے۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہے، اور ایسے لوگ جذباتی اعتبار سے ٹھہراؤ سے محروم ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کر تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن کبھی کوئی مذہب کا، اللہ کا معاملہ آ جائے تو وہ اضطراری طور پر اس طرف جھک جائے گا، اور نازک کھیل ایک لمحے میں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ میں ایسی کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا۔ یعنی ایسا کوئی کھیل کھیلنے والے ہیں آپ؟ آصف نے پوچھا۔ چودھری نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے نہیں؟ نہیں، بتا دوں تو لطف ختم ہو جائے گا۔ بے خبری میں دیکھو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو بتا دیں کہ آپ کا ہدف کیا ہے؟ عبدالحق کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر نااہل اور ناکارہ بنانا۔ اس کے نتیجے میں وہ ہمارا سیاسی حریف بننے کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور اس کے لیے امیر علی کو یہاں سے ہٹانا ضروری تھا۔ ہاں، نازک کھیل میں بڑی احتیاط سے کھیلتا ہوں، اس میں چانس کوئی نہیں لیتا۔ صرف 1 ماہ میں عبدالحق کو ایسا لگنے لگا جیسے وہ کبھی حق نگر سے کہیں گیا ہی نہیں تھا، ہمیشہ سے وہ یہیں رہ رہا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ گھر کے سبھی لوگ لاہور کے مقابلے میں یہاں بہت خوش تھے۔ حمیدہ کو تو خیر یہاں خوش ہونا ہی تھا کہ وہ اس کا اصل گھر تھا، باقی ہر جگہ کو وہ پردیس سمجھتی تھی۔ یہی حال رابعہ کا تھا، اور زبیر تو پرندوں کی طرح اڑنے والا تھا۔ اس کے لیے سب جگہیں برابر تھیں، جہاں رات ہوئی وہیں سو گئے۔ لیکن ساجد کی خوشی غیر معمولی لگتی تھی، کیونکہ وہ تو بڑے شہر کا عادی تھا، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے شہر کے عادی ہوں، چھوٹے شہروں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ آدمی جہاں پیدا ہوا ہو اس جگہ سے اسے قدرتی طور پر بہت مانوسیت ہوتی ہے۔ خود اس کی اپنی مثال سامنے تھی، کتنے شہروں میں وہ رہا اور بڑے آرام اور آسائش سے، مگر ٹھاکروں کی گڑھی اور حق نگر جیسا سکون اور خوشی اسے کہیں نہیں ملی۔ لیکن نور الحق، وہ یہاں ایسا خوش و خرم اور مطمئن کیوں ہے؟ وہ تو یہاں پیدا نہیں ہوا۔ اس کی پیدائش ایبٹ آباد کی ہے، اور اسے یاد تھا کہ ایبٹ آباد میں ہی اس نے نور الحق سے پوچھا تھا کہاں رہنا اسے سب سے زیادہ اچھا لگے گا، تو اس نے ایبٹ آباد کو چھوڑ کر حق نگر کا نام لیا تھا۔ اس سلسلے میں اس کی سمجھ میں بس ایک ہی بات آتی تھی، یہ کہ بچے کو اپنے ماں باپ اور نانا نانی سے جو محبتیں ملتی ہیں وہ غیر شعوری بہت گہری اور شدید ہوتی ہیں۔ نور الحق کو سکول میں داخل کرا دیا گیا تھا، اور وہ بہت خوش تھا۔ لاہور میں وہ سکول تک محدود تھا، لیکن یہاں اس کی اپنی ایک سوشل لائف بن گئی تھی۔ وہ بس ارجمند کو اپنی باتیں بتاتا اور پھپھو کے ہاں چلا جاتا، اور زرینہ کے بچے بھی باقاعدگی سے ان کے گھر آتے رہتے تھے۔ اسے خوش دیکھ کر عبدالحق کو بڑی طمانینت ہوتی، اور جہاں تک اس کا اپنا تعلق تھا تو اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ شفٹنگ کی گرد ذرا بیٹھی تو سب سے پہلے اس نے مولوی صاحب کی بک شاپ کا رخ کیا۔ ان کی دکان دیکھنے کا اسے بڑا اشتیاق تھا۔ دکان دیکھی تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ مولوی صاحب نے دکان کو بڑی خوبصورتی سے مرتب کیا تھا۔ ایک حصے میں دینی کتب تھیں، اور ایک چھوٹے سے قصبے کی دکان کے لحاظ سے وہاں کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ قرآن پاک کے نسخے، تفاسیر، احادیث کی اور دعاؤں اور وظائف کی کتابیں بھی تھیں، اور تاریخ اور فقہ پر بھی۔ پھر دینی معلومات کی کتب تھیں۔ یہ تو بڑا ذخیرہ ہے مولوی صاحب، عبدالحق نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ھذا من فضل ربی الحمدللہ، مولوی صاحب نے بڑے خلوص سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بس آپ کا ذاتی شوق ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو پتر؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہاں ان کتابوں کو پڑھنے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ غلط سمجھ رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو پتر، مولوی صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔ دیکھو قرآن کی تو اشاعت جتنی بھی ہو کم ہی ہے۔ لوگ خیر و برکت کے لیے گھر میں رکھنے کی خاطر بھی قرآن لے جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں دکھ اور تاسف در آیا۔ چاہے پڑھا نہ جائے، مگر ہر مسلمان کے گھر میں تمہیں قرآن کے کئی نسخے ملیں گے، اور اس کے ہدیے میں بحث بھی نہیں کرتے لوگ۔ واقعی یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن یہ دوسری کتابیں، تم سمجھ رہے ہو کہ ان کتابوں کے یہاں کوئی خریدار نہیں؟ یہ بس میں نے اپنے شوق اور خوشی کے لیے یہاں رکھی ہیں۔ مولوی صاحب نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ جی ہاں، میں نہیں سمجھتا کہ اس چھوٹے سے شہر میں جہاں لوگ بہت مصروف زندگی گزار رہے ہیں ان کتابوں کا کوئی پڑھنے والا ہوگا، حالانکہ ہر ماہ مجھے باقاعدگی سے یہ کتابیں لاہور سے منگوانی پڑتی ہیں۔ عبدالحق کچھ سوچنے لگا۔
تم یہاں بیٹھ کر دیکھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا پتر، ایسے نہیں سمجھ سکتے۔ عبدالحق کے ذہن میں روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ بات اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی، مگر مولوی صاحب کی بات سن کر پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ مولوی صاحب، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس نے اچانک کہا۔ مولوی صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ بول پتر، میں جس قابل بھی ہوں حاضر ہوں تمہارے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بے روزگار ہوں۔ مولوی صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر پتر، تمہارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بے شک مولوی صاحب، اللہ کا بہت فضل ہے، لیکن عقل حلال سے بڑی کیا بات ہوگی؟ میں نہیں سمجھا پتر۔ آپ مجھے نوکری دے دیں اپنی دکان میں، اس سیکشن میں سیلز مین کی نوکری۔ مولوی صاحب کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، نوکری کیسی پتر عبدالحق؟ لیکن مجھے تو نوکری ہی چاہیے، تنخواہ اتنی ہی جتنی آپ ان دونوں لڑکوں کو دیتے ہیں۔ مجھے شرمندہ نہ کرو پتر، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا مولوی صاحب۔ خاصی بحث کے بعد اس نے مولوی صاحب سے یہ بات منوا ہی لی۔ پر میری ایک شرط ہے پتر عبدالحق۔ حکم کرے مولوی صاحب۔ تم ایک اچھے ملازم کی طرح میری ہر بات مانو گے، دکان سے باہر بھی میری بات مانو گے، سوائے اس کے جو اللہ کے حکم سے خدا نہ خواستہ متصادم ہو۔ جی مولوی صاحب، یہ میرا وعدہ ہے، عبدالحق نے بڑے خلوص سے کہا۔ اور میرا ہر بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرو گے، ہر طرح سے میرا ہاتھ بٹاؤ گے؟ جی مولوی صاحب، انشاءاللہ۔ بس تو کل سے کام پر آ جاؤ، مولوی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج سے، ابھی سے کیوں نہیں؟ عبدالحق بھی مسکرا دیا۔ حق نگر آنے کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں نور الحق کافی بڑا اور کافی سمجھدار ہو گیا۔ لاہور میں دیکھنے، سمجھنے اور سیکھنے کو اتنا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہاں تو بس پڑھائی ہی تھی، مگر یہاں چھوٹا نا سمجھ ہونے کے باوجود اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نصاب سے باہر زندگی زیادہ وسیع ہے۔ پھپھو کا گھر اور دادا کا گھر تو اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، البتہ حق نگر کا سکول اس کے لیے ایک نئی اور بڑی دنیا ثابت ہوا، اور وہ لاہور کے سکول سے ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ 2 ہفتے گزارنے کے بعد وہ اپنی جماعت میں بڑی مشکل سے 2 دوست بنا سکا۔ کلاس کے بلکہ سکول کے تمام بچے اس سے دور ہی رہتے۔ اتنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس دوری میں ناپسندیدگی نہیں، بلکہ وہ اسے جن نظروں سے دیکھتے ہیں ان میں اس کے لیے عزت اور محبت ہوتی ہے۔ وہ سب سامنے نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھتے تھے، وہ چپکے چپکے اسے دیکھتے تھے، اور ایسے دیکھتے تھے جیسے ان سب سے بہت بلند ہو۔ جو ہم جماعت دوست بنے تھے وہ اسے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکے، البتہ انہوں نے اسے سمجھایا۔ وہ اس سے 2 جماعت آگے تھا اور شروع ہی سے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ یہ سب تمہاری عزت کرتے ہیں، اس نے کہا۔ تو دوستی کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ یہ تمہیں خود سے بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، اس لیے۔ اور یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ نور الحق کی سمجھ میں بات بالکل بھی نہیں آئی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مامو جان کی وجہ سے۔ نور الحق جانتا تھا کہ انور بابا کو مامو جان کہتا ہے، مگر اس وقت ایسا گڑبڑایا کہ یہ بات بھی بھول گیا۔ کون مامو جان؟ اس نے پوچھا۔ انور نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تمہارے بابا جان، اور کون؟ لیکن کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ان سب بچوں کو معلوم ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہ مامو جان کی زمین ہے، اور یہ پورا شہر مامو جان کی زمین پر آباد ہے، اسی لیے تو اس کا نام حق نگر ہے۔ انور نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تب تو انہیں مجھ سے زیادہ دوستی کرنی چاہیے۔ نہیں، وہ تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہیں خود سے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جس کی عزت کرتے ہیں اس سے دوستی نہیں کرتے؟ نور الحق نے نکتہ اٹھایا۔ اور یہاں سب بابا جان کی عزت کرتے ہیں، تو کیا یہاں بابا جان کا کوئی دوست نہیں؟ سب دوست ہیں مامو جان کے، پر ان کی برابری نہیں کرتے۔ سب محبت کرتے ہیں مامو جان سے، لیکن ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتے، زور سے کبھی نہیں بولتے، اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ لاہور کے سکول میں بڑے دوست تھے میرے، ابھی کچھ دن دور رہیں گے، پھر تمہیں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو تمہارے دوست بھی بن جائیں گے۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہوگا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، انور نے اسے یقین دلایا۔ وہاں اساتذہ کا رویہ بھی ایسا تھا، وہ اس سے آپ جناب سے بات کرتے جیسے وہ ان سے بڑا ہو۔ اسے یہ بات بہت عجیب بلکہ بہت بری لگتی۔ اور تو اور ہیڈ ماسٹر صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ داخلے کے وقت وہ ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے کہا، عبدالحق صاحب کا بیٹا ہمارے سکول میں پڑھے گا، یہ تو اعزاز ہوگا ہمارے لیے۔ اور جو دوست بنے تھے اس کے، وہ بھی ایسے تھے کہ اس کی ہر بات مان لیتے تھے، ورنہ دوستوں میں تو بحث اور تکرار بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں،
रूठ भी जाते हैं एक दूसरे से और फिर कभी एक दूसरे को मना लेता है और कभी दूसरा पहले को, और उस रूठने और मनाने में बड़ा लुत्फ़ होता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो नूरुल हक़ को उकताहट होने लगी। कुछ मज़ा ही नहीं है यहाँ। उसे नहीं मालूम था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ उलट जाएगा। सर इकराम 1 महीने की छुट्टी पर थे। उन्होंने नूरुल हक़ को और नूरुल हक़ ने उन्हें नहीं देखा था। वो रियाज़ी के उस्ताद थे। वो छुट्टियों से वापस आए तो उन्होंने नूरुल हक़ को देखा। ये मालूम हुआ कि वो अब्दुल हक़ का बेटा है तो मुँह बनाकर बोले, बादशाह के बेटे का अवामी स्कूल में क्या काम? नूरुल हक़ की समझ में बात तो नहीं आई, लेकिन ये वो समझ गया कि सर का लहजा और अंदाज़ दोस्ताना नहीं है। अनवर से बात हुई तो अनवर ने कहा, सर इकराम ऐसे ही हैं, मामू जान से बहुत चिढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। और नूरुल हक़, वो सख्त भी बहुत हैं, बहुत मारते हैं बच्चों को। तब नूरुल हक़ को वहाँ के माहौल में पहली बार तब्दीली का एहसास हुआ। वो बच्चा था, बहुत समझदार नहीं था, फिर भी उसकी समझ में आ गया कि उसके लिए फ़िज़ा कुछ तब्दील हो रही है। सर इकराम उस पर ख़ास तवज्जो देते थे, जैसे वो किसी ख़ास मौके की तलाश में हो, मगर खुशकिस्मती से वो रियाज़ी में बहुत अच्छा था। सर इकराम मुश्किल तरीन सवाल हल करने के लिए उसे बुलाते और चौक उसे थमा देते और वो बग़ैर किसी गलती के सवाल हल कर देता। मैं उन बच्चों को बहुत नापसंद करता हूँ जो होमवर्क करके ना लाएं, सर इकराम ने कहा। उनकी नज़रें नूरुल हक़ पर थीं। और याद रखो, मैं मुरम्मत लगाता हूँ तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं। नूरुल हक़ को लगा ये बात ख़ास तौर पर उससे कही जा रही है, लेकिन उससे तो अम्मी ने ये सिखाया था कि स्कूल के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आराम करो और फिर सबसे पहले होमवर्क मुकम्मल कर लो ताकि बेफ़िक्री हो जाए, और यही उसका मामूल था। अनवर की बात दुरुस्त साबित हुई थी। क्लास के कुछ और लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो उससे बेतकल्लुफ़ नहीं होते थे। उनके नज़दीक वो काका साहब का बेटा था। वो उसे कभी अपने जैसा नहीं समझ सकते थे। यूँ नूरुल हक़ को पता चला कि उसके बाबा जान को हक़ नगर में काका साहब कहा जाता है। उसकी समझ में आ गया कि ये लोगों ने उसके ताया से सीखा है जो बाबा जान को काका कहते हैं। उसे दोस्ती की बड़ी आरज़ू थी और उसे एहतराम में लिपटी हुई सही दोस्तियाँ मिली भी, लेकिन सर इकराम की मेहरबानी से उसे नफ़रत और दुश्मनियाँ भी मिल गईं। सर इकराम उससे बराह रास्त सिर्फ़ उस वक्त मुखातिब होते थे जब उसे तख्ता स्याह पर कोई सवाल हल करने के लिए बुलाते, लेकिन उसकी क्लास में वो तंज़िया गुफ्तगू करते और उसे एहसास होता कि वो अगरचा उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, लेकिन मुखातिब उसी से हैं, और वो गुफ्तगू कुछ इस तरह की होती। एक टीचर के लिए उसके तमाम शागिर्द बराबर होते हैं, ख्वाह कोई किसान का बेटा हो या बादशाह की औलाद। मैं किसी गरीब के बच्चे को उसकी गलती पर माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अमीर के बच्चे को पूरी सज़ा दूँगा। मैं एक टीचर हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ये स्कूल जिन्होंने बनवाया है, मैं रियायत उनके बच्चों के साथ भी नहीं करूँगा। कुछ लोग खुद को खुदा समझते हैं, हालांकि इंसान सब बराबर हैं। फिर एक अजीब बात हुई। नूरुल हक़ की जमात के कुछ बच्चे अचानक ही उसके दुश्मन बन गए। वो उसे छेड़ते, उकसाते, कोशिश करते कि कोई ऐसी बात हो कि लड़ने का मौका मिल जाए, लेकिन काका साहब की इज़्ज़त करने वाले बाकी तमाम लड़के उसकी पुश्त पर आ खड़े होते। और उससे अजीब बात यह हुई कि नूरुल हक़ इस सूरत हाल से खौफज़दा नहीं हुआ, बल्कि उसकी बेकैफ़ी दूर हो गई। उसमें उसे लुत्फ़ आने लगा और उस फीकी और बेकार रंग इज़्ज़त पर वो उकताया हुआ था जो वहाँ से उसे मिल रही थी। अचानक ये तब्दीली उसे बहुत अच्छी लगी। फिर उसमें बड़ी क्लासों के बच्चे भी शामिल हो गए और इस सब के पीछे सर इकराम थे जो बच्चों को नूरुल हक़ के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे। और फिर एक दिन सर इकराम को वो मौका मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी, और ये भी मुमकिन है कि वो मौका उन्होंने ख़ुद तख्लीक किया हो। बहरहाल इस सिलसिले में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। नूरुल हक़ क्लास में सबसे आगे बैठने वाले बच्चों में था, लेकिन सर इकराम अपने पीरियड में उसे पीछे बिठाते थे। उस रोज़ उनके पीरियड के दौरान आगे बैठे हुए एक बच्चे के सर पर छोटा सा एक पत्थर आकर लगा जो पीछे की जानिब से आया था। बच्चे के मुंह से चीख निकली और वो सर पर हाथ रखकर रोने लगा। सर इकराम जल्दी से उसकी तरफ लपके। क्या हुआ? उन्होंने बच्चे का हाथ हटाकर सर का जायज़ा लिया। वहाँ छोटा सा एक घूमड़ बन गया था। सर, किसी ने पत्थर मारा है पीछे से, बच्चे के साथ बैठे हुए हम जमात ने कहा। सर इकराम ने चंद लम्हे बच्चे के मजरूब सर को देखा, फिर वो पीछे वाली सफ़ों की तरफ मुतवज्जा हुए। बेहतर यही है कि ये हरकत जिसने भी की है वो खुद ही मुझे बता दे। किसी दूसरे से पता चला मुझे तो सज़ा भी 10 गुना ज़्यादा मिलेगी, उन्होंने कहा। नूरुल हक़ के बराबर बैठा हुआ लड़का खड़ा हुआ। सर, ये पत्थर नूरुल हक़ ने मारा है।
نور الحق بکھلا گیا، اس سے کچھ کہا بھی نہیں گیا۔ پچھلی قطار میں بیٹھا ہوا ایک لڑکا اٹھا، سر یہ نصیر جھوٹ بول رہا ہے، پتھر نور الحق نے نہیں خود اس نے مارا ہے۔ سر اکرام نے اسے گھورا۔ بیٹھ جاؤ تم، انہوں نے غصے سے کہا۔ سر میں نے خود دیکھا ہے، پتھر نصیر نے ہی مارا ہے۔ بیٹھتے ہو یا مجھے تم کو بھی مار مار کر بٹھانا ہوگا؟ سر اکرام کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ وہ لڑکا سہم کر بیٹھ گیا۔ سر اکرام اب نور الحق کو گھور رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی شفاف مسکراہٹ تھی، وہ بچے کے مضروب سر کو سہلا رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور اپنے ایک ہاتھ سے دوسری ہتھیلی پر کئی بار ہلکی سی ضربیں لگائی، جیسے اس کی سختی کو جانچ رہے ہوں۔ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نور الحق تم یہاں آ جاؤ میرے پاس، سر اکرام نے پکارا۔ نور الحق اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی طرف چلا آیا۔ اس کے انداز میں بے خوفی تھی۔ یس سر۔ سر اکرام چند لمحے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ بہت خوب، تمہارے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ نور الحق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں نور الحق، سر اکرام نے سخت لہجے میں کہا۔ تم شرمندہ نہیں ہو؟ جواب دو مجھے۔ نہیں سر، میں شرمندہ نہیں ہوں۔ اور تمہیں ڈر بھی نہیں لگ رہا ہے؟ جی نہیں سر۔ تمہیں تمہارے گھر میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ استاد سے ڈرنا چاہیے؟ جی نہیں سر، مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ استاد شفیق اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا علم ہمیں دیتے ہیں، ان سے باپ جیسی محبت کرنی چاہیے، ڈرنا تو بس اللہ سے چاہیے سر۔ ننھے نور الحق کے لہجے میں گستاخی نہیں مضبوطی تھی۔ آدمی غلط کرے گا تو دنیا میں سب سے ڈرے گا، سر اکرام نے کہا۔ اور تم نے غلطی کی ہے، تم نے سرفراز کو پتھر مارا، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں اس پر سزا ملے گی؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی سر، میں نے پتھر نہیں مارا سر۔ اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو، یہ تو اور بری بات ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا سر، اور انشاءاللہ کبھی بولوں گا بھی نہیں، یہ بھی مجھے سکھایا گیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، نصیر نے تمہیں پتھر مارتے دیکھا ہے۔ میں نے پتھر نہیں مارا سر، تو نصیر جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہوں گا سر، لیکن میں سچ بول رہا ہوں، میں نے پتھر نہیں مارا، اور میں کلاس میں پتھر لے کر نہیں آتا، اور نہ ہی میں کسی ساتھی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔ سر اکرام کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھرا۔ یہ عجیب بچہ تھا کہ اپنے سچ پر تو اصرار کر رہا تھا، لیکن برعکس بات کرنے والے کو جھوٹا نہیں کہہ رہا تھا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ نصیر جھوٹ بول رہا ہے؟ میں کیوں اسے جھوٹا کہوں سر، میں تو اپنے بارے میں بات کروں گا۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ جی نہیں سر، میں سچ بول رہا ہوں۔ تم مجھے مطمئن نہیں کر پائے، دونوں ہاتھ پھیلاؤ اپنے، اور نور الحق نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے پھیلائے۔ سر اکرام نے اس کی دونوں ہتھیلیوں پر ایک ایک بید مارا، پوری طاقت سے۔ انہیں امید تھی کہ اس کے منہ سے چیخ نکلے گی اور وہ اپنے ہاتھ کھینچ لے گا، تب وہ اسے ڈانٹیں گے، ہاتھ آگے بڑھاؤ اپنے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ہاتھ بیت کے جھٹکے سے ذرا سا ہلے مگر پھیلے رہے، اور اس کے منہ سے سی کی آواز بھی نہ نکلی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ ننھے بچے کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر پھر بید مارے، مگر اس بار کچھ نہیں ہوا۔ اب سر اکرام کی بس ایک ہی خواہش تھی، وہ اسے تڑپ کر ہاتھ کھینچتے دیکھنا چاہتے تھے اور اس کی چیخ سننا چاہتے تھے۔ ان پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ ان کے لیے دنیا میں اب ان پھیلی ہتھیلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ان پر بید برساتے چلے گئے۔ شاید یہ سلسلہ کبھی نہ رکتا، مگر ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے معمول کے مطابق کلاسوں کا دورہ لینے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اس کلاس کے پاس سے گزرتے ہوئے کھڑکی سے یہ منظر دیکھا اور کلاس میں چلے آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اکرام صاحب؟ انہوں نے گرج دار آواز میں کہا۔ اکرام صاحب کے ہاتھ جھٹکے سے رکے۔ انہوں نے نعمان صاحب کو دیکھا، لیکن ایسی کیفیت میں تھے کہ دیکھ کر بھی کچھ دیکھ نہ سکے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے نعمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ نعمان صاحب کو اگلے مرحلے میں یہ سمجھ میں آیا کہ پٹنے والا بچہ کاکا صاحب کا بیٹا ہے، تو وہ اور بکھلا گئے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے اکرام صاحب؟ آپ اتنی بری طرح سے اسے مار رہے ہیں، قصور کیا ہے اس کا؟ اتنی دیر میں اکرام صاحب سنبھل چکے تھے۔ انہوں نے مضروب لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے نے کلاس میں میری موجودگی میں اس کے سر پر پتھر مارا ہے، یہ دیکھیے۔ انہوں نے نعمان صاحب کو مضروب لڑکے کے سر پر ابھرا ہوا گھومٹ دکھایا۔ نعمان صاحب نے نور الحق کی طرف دیکھا۔
کیا یہ سچ ہے بیٹے؟ کیا آپ نے اسے پتھر مارا؟ نور الحق سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جی نہیں سر، میں نے نہیں مارا۔ آپ نے یہ بات سر اکرام کو بتائی؟ جی سر بتائی تھی۔ اور اس کے باوجود آپ نے، اور اس بری طرح؟ نعمان صاحب نے صدمے سے اکرام صاحب کو دیکھا اور پھر نور الحق کی سوجی ہوئی ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سر گواہ ہے جس نے اسے پتھر مارتے دیکھا۔ کون ہے؟ بلائیں اسے۔ نصیر یہاں آؤ۔ نصیر آیا۔ اس کے انداز میں اعتماد نہیں تھا، وہ ہچکچا رہا تھا۔ تم نے دیکھا تھا نا نور الحق کو پتھر مارتے ہوئے؟ سر اکرام نے اس سے پوچھا۔ جی سر، جی ہاں۔ ہیڈ ماسٹر نعمان صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے کون سے ہاتھ میں پتھر تھا؟ سر سیدھے ہاتھ میں سر۔ نعمان صاحب کو اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے اس پر شک ہونے لگا۔ سر اکرام اس دوران اختر کو گھور رہے تھے جو کسمسا رہا تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جس نے نصیر کے خلاف گواہی دی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی بات کرے یا زبان کھولے۔ وہ اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے کانوں میں نعمان صاحب کی آواز آئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہے نا؟ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں سر۔ اب سچ بولو، صرف سچ۔ جھوٹ بولو گے تو سکول سے نکال دیے جاؤ گے، سچ بولو گے تو میرا وعدہ ہے کہ معاف کر دوں گا۔ اکرام صاحب گھبرا کر نصیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی نگاہیں اسے ڈٹے رہنے کی تلقین کر رہی تھیں۔ نعمان صاحب نے سر اٹھا کر کلاس کے بچوں پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور بلند آواز میں کہا، کسی نے کچھ دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ اکرام صاحب نصیر کی طرف متوجہ تھے۔ اختر نے موقع پا کر ہاتھ اٹھا دیا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ کاکا صاحب کے بیٹے کی مدد کر رہا تھا۔ یہاں آ جاؤ، نعمان صاحب نے اسے پکارا۔ اکرام صاحب نے گھبرا کر ادھر دیکھا مگر معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اختر بھی وہیں آ کھڑا ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نعمان صاحب نے ان سے پوچھا۔ اختر جناب۔ کیا دیکھا تم نے؟ سر میری آنکھوں کے سامنے پتھر نصیر نے ہی مارا تھا۔ تو تم نے سر کو بتایا کیوں نہیں؟ نعمان صاحب نے غصے سے کہا۔ بتایا تھا سر۔ سر نے کہا بیٹھ جاؤ ورنہ مار مار کر بٹھاؤں گا۔ نعمان صاحب نے سخت نگاہوں سے اکرام صاحب کو دیکھا، پھر نور الحق کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، اسے میں ہسپتال بھجوا رہا ہوں، آپ ان دونوں لڑکوں کو لے کر میرے دفتر میں آئیں۔ اکرام صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ نعمان صاحب باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے چپڑاسی کو ایک نوٹ تھماتے ہوئے کہا، انہیں ڈاکٹر اصغر کے پاس لے چلو۔ وہاں انہیں چھوڑ کر اقرا کتاب گھر جانا اور کاکا صاحب سے کہنا کہ فوراً سکول آ جائیں، اور پھر نور الحق کو ساتھ لے کر واپس آ جانا، سمجھ گئے؟ جی سر۔ چپڑاسی نوشاد نور الحق کو لے کر ہسپتال پہنچا تو ہسپتال کے گیٹ پر ہی ڈاکٹر اصغر سے سامنا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ نور الحق کو دیکھ کر رک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شہزادے؟ تکلیف کی شدت سے نور الحق سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ انہیں ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہاں بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب، نوشاد نے کہا۔ اتنی دیر میں اصغر نے نور الحق کے ہاتھوں کو دیکھ لیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب۔ اصغر ڈاکٹر تھا، پروفیشنل تھا، پھر نور الحق سے محبت بھی کرتا تھا۔ سوال جواب میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بولا، جلدی سے آؤ میرے ساتھ۔ اپنے کمرے میں لے جا کر اصغر نے نور الحق کے ہاتھوں کا معائنہ کیا۔ ان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ یہ سمجھنا تو کچھ دشوار نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک اور کام کہا ہے، میں ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں جناب، نوشاد نے کہا۔ اصغر نے بے دھیانی سے سر ہلا دیا۔ وہ نور الحق کے مجروح ہاتھوں کی طرف متوجہ تھا۔ نوشاد وہاں سے نکل آیا اور اقرا کتاب گھر کی طرف چل دیا جو ہسپتال سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اصغر پرتشویش نظروں سے نور الحق کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سوجے ہوئے تھے، کہیں کہیں سے جلد پھٹ بھی گئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس صورتحال میں نرم ترین لمس بھی بچے کے لیے بے حد اذیت ناک ہوگا۔ اسے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ میرے نزدیک یہاں دینی کتابوں کی سیل حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین ہے مولوی صاحب، عبدالحق نے مولوی مہر علی سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت فرصت میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے سر کو تفہیمی جنبش تھی لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ ان اعداد و شمار کے تحت تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق نگر میں دین کی آگہی 90% ہے، اور یہی نہیں بلکہ بہت بڑھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لوگوں سے ملتا ہوں تو معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں دین نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو پتر عبدالحق، یہ لوگ جو دینی کتب خرید کر لے جاتے ہیں انہیں لے جا کر بک شیلف میں سجا دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہوں گے۔
یہی تو ہمارا المیہ ہے پتر، قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے خیر و برکت کے لیے گھر میں رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ مولوی صاحب بولے، مگر یہاں بات صرف قرآن کی نہیں ہے مولوی صاحب، تفاسیر اور دیگر علمی کتب آدمی یوں ہی تو نہیں خریدتا۔ مولوی صاحب خاموش رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتابیں خریدنے والے کون ہیں اور معاشرے میں نمایاں نظر کیوں نہیں آتے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے مولوی صاحب؟ مولوی صاحب جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولے، تم ان خریداروں کو غور سے تو دیکھتے ہوگے پتر۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں مولوی صاحب۔ میرا مطلب ہے تمہیں تجسس بہت ہے نا اس سلسلے میں، اس لیے۔ جی غور سے دیکھتا ہوں، ان میں سے بہت سو کو پہچانتے بھی ہوگے۔ جی نہیں، کوئی ایسا شخص آج تک نہیں آیا جسے میں جانتا ہوں۔ عبدالحق نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، لیکن سبھی جانے پہچانے ضرور لگتے ہیں، اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا میں نے انہیں، اور ذہن میں شبیہ رہ گئی ہوگی۔ اب میں یہاں بہت سے لوگوں کو تو نہیں جانتا، اتنی بڑی آبادی ہے، پر میں تو یہاں برسوں سے ہوں، بہت لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن اس معاملے میں میرا تجربہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا تمہارا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مولوی صاحب؟ کتابوں کی دکان ہے نا پتر، تو لاہور کے پبلیشرز سے بھی بات ہوتی رہتی ہے میری۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کاروبار میں بڑی برکت ہے، بڑا نفع ہے۔ میری سمجھ میں آتا ہے پتر، لفظ اللہ کی بڑی نعمت ہے نا، اور لفظ آگے بڑھانا تبلیغ ہے۔ جی بے شک، اور دینی علمی کتب اور قرآن شائع کرنے والے پبلیشرز کی تو بات ہی اور ہے۔ ان کی تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بھید ہے۔ بہت بڑی تعداد میں قرآن کی اشاعت ہوتی ہے اور چند ماہ بعد مارکیٹ میں طلب پہلے ہی جیسی ہوتی ہے۔ ایک پبلیشر کا تو کہنا ہے کہ درجنوں پبلیشرز قرآن کی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں اور سب کے سب کامیاب ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ یہاں پاکستان بننے کے بعد سے اب تک پاکستان کی آبادی سے زیادہ بڑی تعداد میں قرآن پاک کی اشاعت ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ یعنی ہر گھر میں فرد خانہ سے زیادہ قرآن کے نسخے ہونے چاہیے۔ عبدالحق کے لہجے میں تعجب تھا، اور فروخت ہونے کی رفتار پر تو تم بھی حیران ہو۔ مجھے قرآن کے نسخوں پر نہیں، دینی علمی کتابوں اور تفاسیر کی فروخت پر حیرت ہے مولوی صاحب، اس لیے کہ حق نگر میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ یہاں تو بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سرے سے لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ مگر پتر، اللہ کی رحمت پر حیرت نہیں، شکر کرنا چاہیے۔ عبدالحق نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اشاعت دین تو اللہ کی خدمت ہے نا پتر، سعادت ہے، اور اللہ بڑا اجر دینے والا ہے۔ میں سمجھا نہیں مولوی صاحب۔ میں جب چھوٹا تھا تو ایک بات پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں مٹھائی کی دکانیں بہت ہوتی ہیں، اور مٹھائی بنتی بھی بہت ہے، بکتی بھی بہت ہے۔ لوگ اتنی مٹھائی کھاتے نہیں جتنی مٹھائی بنائی جاتی ہے، مگر اس کے باسی ہونے یا خراب ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ واقعی مولوی صاحب یہ بات تو ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں استعجاب تھا۔ مٹھائی تو زیادہ کھائی ہی نہیں جاتی، بہت جلدی دل بھر جاتا ہے، منہ بھر جاتا ہے اس سے۔ میں بھی یہی سوچتا تھا، پھر میں نے ایک دن ابا جی مرحوم سے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، یہ بات پوچھ لی۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا اور مسکرائے، پھر بولے، پتر، مٹھائی کھانے والے بس انسان تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا، ابا جی جانور تو مٹھائی نہیں کھاتے۔ تو پتہ ہے پتر ابا جی نے کیا کہا؟ بتائیں مولوی صاحب۔ وہ بولے، اور مخلوق بھی تو ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو ابا جی بولے، قرآن میں انسانوں کے ساتھ کس مخلوق کا ذکر ہے جسے انسانوں ہی کی طرح اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا؟ اور پتر عبدالحق، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کر۔ عبدالحق کے تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر وہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اسی وقت چپڑاسی نوشاد وہاں نازل ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کو سلام کیا، پھر عبدالحق سے بولا، کاکا صاحب، آپ کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا ہے فوراً۔ عبدالحق کو حیرت بھی ہوئی اور تشویش بھی۔ تم کون ہو بھائی؟ میں سکول کا چپڑاسی ہوں کاکا صاحب، نوشاد ہے میرا نام۔ اچھا نوشاد، تم چلو، میں آتا ہوں۔ نوشاد واپس ہسپتال کی طرف چل دیا۔ مولوی صاحب نے عبدالحق کے چہرے پر پریشانی کا تاثر دیکھا تو بولے، تم جاؤ پتر، سکول سے بلاوا کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے نور الحق کی کوئی شکایت ہوگی۔ نہیں پتر، تمہارا بیٹا ایسا نہیں کہ سکول اس کی شکایت کرے، مولوی صاحب نے کہا۔ تم جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اس کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ دیر ہو جائے تو ادھر آنے کی بجائے مسجد چلے جانا، ویسے بھی اب ظہر میں دیر نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور دکان سے نکل آیا۔
ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں عدالت لگی تھی۔ آپ خام خواہ معمولی سی بات کو بڑا بنا رہے ہیں نعمان صاحب، اکرام صاحب نے کہا۔ آپ کو یہ معمولی بات لگتی ہے؟ کیا ٹیچر بچوں کو مارتے نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کی مرمت نہیں کی ہے؟ بارہا کی ہے، لیکن آپ کی طرح نہیں، ہیڈ ماسٹر نے بے حد اعتماد سے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو کیسے مارا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے اسے ایسے نہیں مارا جیسے ایک ٹیچر اپنے شاگرد کو مارتا ہے۔ اس مار کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ آپ نے اسے ایسے مارا ہے جیسے آپ کی دشمنی ہو اس سے۔ اکرام صاحب مسکرائے۔ آپ تو افسانہ بنا رہے ہیں۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں اس کے ہاتھوں کا کتنا برا حال کر دیا ہے آپ نے۔ ہو سکتا ہے، اکرام صاحب نے بے پرواہی سے کندھے جھٹک دیے، لیکن بہرحال یہ معمول کی بات ہے۔ ان بچوں کو آپ کلاس میں واپس بھیج دیں۔ یہ سکول ہے، تھانہ نہیں کہ آپ ان سے تفتیش کریں۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ ہیڈ ماسٹر بری طرح بگڑ گئے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ در حقیقت تھانے میں ہی جانے کے قابل ہے۔ تو لے جائیں تھانے میں۔ اکرام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کی موجودگی میں ہی بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بچوں سے بات میں تو 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ نعمان صاحب نے پولیس کی دھمکی دی تو نصیر نے اگل دیا کہ پتھر اسی نے مارا تھا اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے سر اکرام نے اسے کہا تھا۔ اب بولیں، یہ پولیس کیس ہے یا نہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اکرام صاحب کچھ پریشان ہو گئے تھے، لیکن بہرحال پکے آدمی تھے۔ میری بات کے آگے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے نصیر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اور یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اکرام صاحب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے، اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، اور جو سچی گواہی دے رہا تھا اسے آپ چپ کرا رہے تھے، اس کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ اچھا، آپ کا جو جی چاہے کریں، ہیڈ ماسٹر صاحب کی برداشت جواب دے گئی۔ آپ کا رویہ بہت برا ہے، مجرمانہ ہے۔ اب میں سکول کی بدنامی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا اور عبدالحق صاحب سے کہوں گا کہ تھانے میں پرچہ کٹوائیں آپ کے خلاف۔ اور اس وقت عبدالحق آ گیا۔ اس نے سلام کر کے دونوں اساتذہ سے ہاتھ ملایا، دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ہیڈ ماسٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت تو ہے سر؟ آپ نے مجھے بلایا؟ شرمندہ ہوں کاکا صاحب، مجبوری تھی۔ ارے نہیں، میں کوئی شکایت تو نہیں کر رہا ہوں، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ بلکہ مجھے تو تشویش ہے، نور الحق نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، مگر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو اسے آپ لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ شرارت کرے، بدتمیزی کرے تو سزا دیں اسے۔ سزا ہی دی گئی ہے اسے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اکرام صاحب نے اسے بہت بری طرح مارا ہے۔ تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو آپ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ کا حق ہے، ضرورت محسوس کریں تو ماریں۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ اسی لمحے چپراسی نوشاد بھی آ گیا۔ اسے اکیلے دیکھ کر نعمان صاحب مدہوش ہو گئے کہ کہیں معاملہ اتنا بگڑا ہو کہ نور الحق کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہو۔ نور الحق کو ساتھ نہیں لائے تم؟ انہوں نے نوشاد سے پوچھا۔ اس پر عبدالحق کو پریشانی ہوئی۔ انہیں تو آپ نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا تھا، اسی کے ساتھ نور الحق کو ہسپتال میں بھجوایا تھا۔ ہسپتال؟ عبدالحق اور پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ چھوٹے صاحب کو گھر پہنچا دیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کئی دن سکول نہیں آ سکیں گے، نوشاد نے وضاحت کی۔ عبدالحق کچھ مطمئن ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ ڈاکٹر اصغر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ مگر آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ عبدالحق نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا۔ میں بتاتا ہوں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، پھر چپراسی کی طرف مڑے۔ تم باہر جاؤ۔ نوشاد کے باہر جانے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے عبدالحق کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اکرام صاحب اب دم بخود بیٹھے تھے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، عبدالحق نے سب کچھ سننے کے بعد خشک لہجے میں کہا۔ آپ کے بچے کے ساتھ دانستہ سازش کے تحت بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، اسے یقیناً بہت نقصان پہنچا ہے، اور خوش قسمتی سے میں وہاں نہیں پہنچتا تو جسمانی طور پر اسے بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اکرام صاحب کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرائیں تاکہ آئندہ یہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ یہ سن کر عبدالحق کو شوق لگا۔ چند لمحے تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا، پھر بولا، استغفر اللہ، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں کسی استاد کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ آپ تو انتہائی بات کر رہے ہیں۔ میں خود بھی اساتذہ کی عزت کرتا ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی یہی کرنا سکھایا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے آپ کے بچے کا کیا حشر کیا؟ گھر جا کر دیکھ لیں، پھر سوچیں، پھر فیصلہ کریں۔
آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ میرا بچہ اگر ان کے ہاتھوں مر بھی جاتا، عبدالحق نے ہاتھ سے اکرام صاحب کی طرف اشارہ کیا، تو بھی میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتا۔ بھول جائیے اس واقعے کو۔ عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب گنگ ہو کر رہ گئے۔ اکرام صاحب بھی ششدر تھے۔ عبدالحق اکرام صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ شاید میں سمجھ سکتا ہوں سر کہ جو ہوا اس کی وجہ کیا تھی، اس نے کہا۔ میں بڑی عاجزی سے آپ کو بتاؤں کہ بندہ عاجز ہوں۔ جو مقام ہے میرا اللہ کا دیا ہوا ہے، جو عزت ہے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، میں الحمدللہ نہ اس پر اتراتا ہوں نہ فخر کرتا ہوں۔ میں عجز اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کا انکار کر کے ناشکرا پن تو نہیں کر سکتا نا۔ اب اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مجھ سے چڑھتے ہوں گے، کچھ نفرت بھی کرتے ہوں گے۔ اس کا کچھ حصہ میرے بیٹے کو مل گیا تو مجھے اس پر شکایت نہیں۔ بہت بڑی نعمت کی بہت معمولی سی قیمت ہے یہ۔ پھر وہ ہیڈ ماسٹر کی طرف مڑا۔ آپ سے ایک التجا ہے میری، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہونے دیں۔ یوں سمجھ لیں جیسے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، تاکہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باوجود ان کا احترام کرنا سکھا سکوں۔ میرا کوئی زور نہیں ہے آپ پر، اس لیے التجا کر رہا ہوں آپ سے۔ کاکا صاحب میں بہت… اکرام صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ عبدالحق نے بات کاٹ دی۔ آپ کچھ بھی کہیں گے سر تو اس سے میری شرمندگی اور بڑھے گی۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کلاس کے دوسرے بچوں کی طرح آپ کا ایک شاگرد ہے اور آپ اس کے معاملے میں آزاد ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ استاد جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے شاگردوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ کاکا صاحب آپ بیٹھے تو میں آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں سر، یہ آپ کی نہیں ہماری ضرورت ہے کاکا صاحب۔ ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہوگی۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، عبدالحق نے کہا۔ لیکن آپ کی خوشی کے لیے پھر کبھی صحیح، ابھی تو نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ عبدالحق ان سے ہاتھ ملا کر نکل آیا۔ وہاں موجود 3 بڑوں میں سے کسی کو بھی دونوں بچوں کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ عبدالحق کے جانے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کی نظریں ان پر پڑیں تو انہوں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی کلاس میں جاؤ۔ اصغر نور الحق سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا حال دیکھ کر وہ اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا۔ اس نے نور الحق کے ہاتھ کو چھوا تو نور الحق کی چیخ نکل گئی۔ تمہارے تو مزے آ گئے میاں نور الحق، اصغر نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ کم از کم 1 ہفتے کے لیے تو سکول سے چھٹی مل گئی تمہیں۔ نور الحق نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش شکایت تھی۔ اصغر تڑپ گیا۔ اپنا غصہ چھپانے کے لیے مذاق کر رہا تھا یار، ورنہ تمہاری تکلیف پر میں ہنس سکتا ہوں بھلا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ میرے بس میں ہو تو ابھی جا کر اس کی جان لے لوں جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ نور الحق اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اصغر کی سچائی محسوس کر کے وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں بھی اذیت جھلک رہی تھی۔ اصغر بڑی نزاکت اور احتیاط سے ڈریسنگ کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ تمہیں مارا کس نے ہے؟ میرے میتھ کے ٹیچر نے۔ انور تو کہتا ہے تم میتھ میں بہت اچھے ہو، اصغر نے کہا۔ وہ تکلیف کا احساس کم کرنے اور نور الحق کا دھیان بٹانے کے لیے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوگا۔ میں گھر جاتے ہی سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کرتا ہوں چاچو، تو کلاس میں سوال حل کرنے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ نہیں چاچو، تو کوئی شرارت کی ہوگی۔ اصغر جان بوجھ کر بات لمبی کر رہا تھا۔ نہیں چاچو، تو پھر خود ہی بتا دو نا یار، کچھ تو کیا ہوگا تم نے۔ اسی وقت چپراسی نوشاد آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اصغر نے اس سے پوچھا۔ چھوٹے صاحب کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، انہیں گھر میں پہنچا دوں گا، تم جاؤ۔ نوشاد ہچکچایا۔ صاحب نے ساتھ لے کر آنے کو کہا تھا۔ ان سے کہنا یہ تو اب کئی دن سکول نہیں آ سکیں گے اور میں انہیں گھر پہنچا دوں گا۔ نوشاد واپس چلا گیا۔ ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تم نے۔ نور الحق اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ اتنی دیر میں اصغر نے ڈریسنگ مکمل کر لی۔ تمہارے حق میں گواہی نہیں سنی تمہارے سر نے، اس نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر حال میں تمہیں سزا دینا چاہتے تھے۔ نور الحق نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، ٹیچر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نور الحق اب بھی خاموش تھا۔ ایسے شخص کو ٹیچر بننے کا کوئی حق نہیں۔ اصغر کا لہجہ ہر لحظہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سر اکرام۔ وہ اب اس سکول میں نہیں رہے گا۔ اگر میں اسے نکلوا نہیں سکا تو اس کا تبادلہ ضرور کروا دوں گا۔ نور الحق اس بات سے بہت خوش ہوا۔ چلو اب میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ نور الحق اٹھ کھڑا ہوا۔
نور الحق بہت غور سے ارجمند کو دیکھ رہا تھا۔ اصغر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ارجمند اس کی پٹی میں لپٹے ہاتھوں کو دیکھ کر دہل گئی، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن حمیدہ تو پاگل ہی ہو گئی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ حال میرے بچے کا؟ اسکول کے ایک ٹیچر نے مارا ہے اماں جی۔ ہاتھ ٹوٹے اس منحوس کے، ایسا کیا کر دیا تھا میرے بچے نے؟ کچھ بھی نہیں، بے قصور مارا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں اماں جی، اسے اب میں اس سکول میں رہنے نہیں دوں گا۔ مگر حمیدہ ایسے ماننے والی کہاں تھی؟ اس کی تو میں ابھی خبر لوں گی سکول جا کر۔ اب تو چھٹی ہو چکی ہوگی دادی اماں، ارجمند نے دبی دبی آواز میں اسے یاد دلایا۔ خیر کل سہی۔ اصغر جانے لگا تو ارجمند نے کہا، بھائی صاحب آپ اجازت دیں تو میں ہلدی لگا دوں نور الحق کے ہاتھوں پر۔ اصغر ہنسنے لگا۔ یہ بات اماں جی کے منہ سے اور اچھی لگتی، مگر خیر میں آپ کی ڈاکٹری کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں بھائی جان، لیکن ہلدی درد کھینچ لے گی بہت تیزی سے۔ ٹھیک ہے بھابھی، لیکن پین کلر بھی دیتی رہیے گا، اصغر نے کہا، اور پھر یہ سمجھایا کہ کچھ باتوں کا لازمی خیال رکھنا ہے، کچھ احتیاط بہت ضروری ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی پیچیدگی ہو تو آپ مجھے آدھی رات کو بھی بلوا سکتی ہیں۔ شکریہ بھائی جان۔ اور شام کو ارجمند نے نور الحق کی پٹی کھولی تو ہاتھوں کی سوجن دیکھ کر دہل گئی۔ نور الحق کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ امی کتنی محبت کرتی ہیں مجھ سے، اس نے سوچا، مجھ سے زیادہ میری تکلیف کو محسوس کرتی ہیں۔ ارجمند نے اسے اپنی طرف متوجہ پایا تو بے پرواہی سے بولی، کوئی بڑی بات نہیں، ہلدی درد بھی کھینچ لے گی اور سوجن بھی کم کر دے گی، اور میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہادر بھی بنتی ہیں، اپنی پریشانی چھپاتی ہیں۔ نور الحق نے سوچا، مگر حمیدہ کے لیے تو نور الحق کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ظہر کے بعد عبدالحق معمول کے مطابق کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ سکول کے واقعے پر بات ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مشکل مرحلہ حمیدہ کو سمجھانے کا ہوگا۔ اس کی تو جان تھا نور الحق، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حمیدہ زرینہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ نور الحق شاید دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ رابعہ اس سے کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتی تھی، اور ارجمند نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ مغرب کے بعد وہ گھر آیا تو یہ معاملہ اٹھا، پتر عبدالحق تجھے تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آج سکول میں نور الحق کے ساتھ کیا ہوا۔ حمیدہ نے بات شروع کی۔ مجھے معلوم ہے اماں، ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلوایا تھا۔ یہ بتا اس ماسٹر کا کیا ہوا جس نے میرے بچے کو اس بری طرح مارا؟ عبدالحق کو احساس تھا کہ کچھ فاصلے پر بیٹھا نور الحق پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہے۔ یہی وقت تھا کہ وہ بیٹے کے دل و دماغ پر اساتذہ کی عزت کی اہمیت ہمیشہ کے لیے نقش کر سکتا تھا۔ اماں ٹیچر کے بارے میں اتنی حقارت سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ 2 کوڑی کے اس ماسٹر نے میرے بچے کی یہ حالت کر دی اور تو اس کی حمایت کر رہا ہے؟ حمیدہ بپھر گئی۔ سمجھنے کی کوشش کرو اماں، استاد اللہ کی طرف سے علم بانٹنے اور پھیلانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ عزت اتنی بڑی عزت ہے، اسے اللہ نے دی ہے، وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوئی اماں۔ حمیدہ کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا۔ پر اللہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دی نا؟ معمولی سی مار پیٹ کو قتل کہنا تو بڑی زیادتی ہے اماں۔ معمولی مار پیٹ؟ حمیدہ نے تنک کر کہا۔ پھر وہ نور الحق کی طرف مڑی۔ ادھر آ پتر، اپنے باپ کو ہاتھ دکھا اپنے۔ نور الحق آیا، اس کے سامنے کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے۔ اب ان پر پٹی نہیں بندھی تھی۔ ارجمند نے پٹی کھول کر اس کے ہاتھ پر جانے کس کس چیز کا نیم گرم لیپ لگایا تھا۔ اس سے اسے بہت آرام آیا تھا اور درد بھی بہت کم ہوئی تھی۔ سوجن بھی بڑی حد تک اتر گئی تھی۔ عبدالحق نے اس کے ہاتھ دیکھے تو اندر سے کانپ گیا، لیکن وہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے اماں، اس نے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ استاد مارتے ہیں، بچوں کے ماں باپ کو زیادہ لگتا ہے، لیکن آج تک کسی استاد کے مارنے سے کوئی بچہ نہیں مرا۔ حمیدہ نے نور الحق کو اپنے پاس بٹھا کر نزاکت سے اپنے پہلو میں چھپا لیا۔ تیرے منہ میں خاک پتر، اس نے تند لہجے میں کہا۔ تو خدا نہ خواستہ جب تک یہ مر نہ جائے تجھے اس پر ترس نہیں آئے گا؟ اماں ترس کھانا کوئی اچھی بات نہیں، میرا بیٹا مرد ہے، یہ اور مضبوط ہوگا اور استاد کی عزت کرے گا تو اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے گا۔ بچے غلطی کرتے ہیں اور استاد سزا دیتے ہیں، یہ معمول کی بات ہے اماں۔ لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، نور الحق اچانک بول اٹھا۔ انہوں نے مجھے غلط مارا۔ عبدالحق نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اگر وہ تمہیں غلطی پر مارتے اور تم سہ لیتے تو کون سی بڑی بات تھی بیٹے، اس نے کہا۔ انہوں نے غلط مارا اور تم نے، ہم نے برداشت کیا تو ان کی عزت کی۔
اور علم اس عزت کے بدلے ملتا ہے بیٹے، استاد کچھ بھی کرے تمہیں اس کی عزت کرنی ہے ہر حال میں۔ انہیں دشمنی ہے مجھ سے؟ نور الحق کا لہجہ بدستور وہی تھا۔ ارے نہیں بیٹے، جو تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز دے رہا ہو وہ تمہارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ عبدالحق نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ کبھی غلط فہمیاں بدگمانیاں ہو جاتی ہیں اور پھر دور بھی ہو جاتی ہیں، تو میں انہیں معاف کر دوں؟ نور الحق کا لہجہ اور خراب ہو گیا۔ بری بات، بہت بری بات، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ استاد کے لیے ایسے الفاظ سوچنا بھی نہایت بے ادبی ہے، اور تم نے تو منہ سے نکال بھی دیے۔ شرمندگی مجھے ہو رہی ہے۔